السلام علیکم سامعین۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ کی ذات کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتی ہے تو موت سے پہلے بندے کے ساتھ 3 کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، بندے پر تکالیف آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ کی ذات ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہیں کہ بندہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ پاک کسی کے گناہوں کے سبب اس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے تو اس کو کھلی رسی دے دیتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اللہ پاک اس کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اور اس کے کیے کی سزا قیامت والے دن اس کو دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے تو اس شخص کے مرنے کے 1 سال پہلے اس بندے پر ایک فرشتہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کو برے کاموں سے روکتا ہے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جہاں تک کہ وہ نیک ہو جاتا ہے پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھے وقت پر فوت ہوا ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جو مسلمان شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھے وقت پر ہو، یعنی جب اس کا انتقال ہو تو وہ کوئی نیک کام میں مصروف ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کثرت سے دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تو انشاءاللہ اس کی موت اچھے وقت پر ہوگی۔ اسی طرح فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ مسواک کی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ میں پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے، اور آپ ان کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور راستے میں پڑاؤ کیا تو ہم میں سے کوئی شخص خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی ریوڑ چرانے کے لیے بکریاں نکال رہا تھا۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ سب نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب سارے جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرے ہیں ان کو حکم ہوا کہ اپنی امت کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں کے نتائج سے ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ آئے گا، اور بعض فتنے تو ایسے ہوں گے کہ ایک مسلمان یہ سمجھے گا کہ اس فتنہ سے وہ نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ اس کے نیک کاموں کے سبب اس کو ٹال دے گا۔ بس آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے، یعنی آپ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں تو آپ نے حتی الامکان اس کی اطاعت کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے قریب ہو کر پوچھا کہ آپ نے یہ خود سنا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، میں نے خود سنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں ایک مٹی کا ذرہ ہوتا ہے جس سے اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک وقت وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں اور عمر اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عطا بن جسار فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہر رگ الگ درد محسوس کرتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ موت کی کم سے کم تکلیف تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت مسلمان کو توشہ دیتا ہے، یعنی جب مسلمان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اعمال صالح آسان کر دیتا ہے اور نیک کام کرتے وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے سے کچھ دیر پہلے آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے اور پھر چہرہ مبارک پر پھرتے اور یہ عمل بار بار کرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آئینی علی الغمرات الموت او سکرات الموت۔ ترجمہ: اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ تو دوستو، یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ پاک
موت کے وقت ہم سب کو یہ دعا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔